بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں ہر قسم کا وقت اور طرح طرح کے موڑ آتے ہیں۔ جب کبھی خوشیاں اور آسائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کرتی ہیں تو ہم راستہ بھٹک کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ امتحانات اور مشکلات کے بنور میں بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بگڑ بھی جاتے ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کے بادل جٹنے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تسکین نہ ہونے کے طور پر محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے دل و دماغ میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسے مایوسی کہتے ہیں۔ لہٰذا اسی حوالے سے آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جس سے نہ صرف اپنی مایوسی ختم کر سکتے ہیں بلکہ 80,000 حاجتیں اس عمل سے آپ کی پوری ہوں گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام روٹی پر لکھنے ہیں جس سے آپ کا نصیب اور مقدر بدل جائے گا۔ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہے، جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا آنے والی مشکل پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر آپ زندگی کے کسی موڑ پر پھنس گئے ہیں یا آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کی نوکری خطرے میں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ وظیفہ یا باسطو یا کریمو کا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اب آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ لہٰذا دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل روٹیوں پر کرنا ہے۔ صبح کے کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد، اگر زیادہ مصروفیات ہے کہ دن میں ایک دفعہ کسی بھی کھانے پر کر سکتے ہیں، آپ نے ہر روٹی کے اوپر یا باسطو یا کریمو ایک مرتبہ لکھنا ہے۔ ہر کھانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اور اس اسم گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ رحمت، روزی اور نعمت کو کشادہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لحاظ سے وہ باسط ہے۔ یہ لفظ قبض کی ضد ہے اور وہ جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی قبض کو باسط میں بدل دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حالت باسط میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے ایک بندے کا قول ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق دیتا ہے۔ کشادہ حالت میں بندوں کو چاہیے کہ اس کی اتباع اور اطاعت پر کاربند رہیں اور ہر دم اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کریں تو اللہ ان پر اپنی صفت باسطوں کا اظہار فرماتا رہے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدائیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن ایمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم،
وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہے روشن چہرے والے، ہے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کرے۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے